اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس عشرے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نعت خواں صدف عرفان۔ میری طرف سے آپ سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد مایہ ناز رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ لایا ہے بہت ہی خوبصورت ٹرانسمیشن یاد محبوب خدا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں آج بہت ہی پیاری پیاری دو نعت خواں مہمان موجود ہیں۔ ہماری پہلی نعت خواں مہمان ہیں محترمہ سندس علی۔ السلام علیکم سندس۔ میڈیا کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے، بہت سے پروگرام کیے ہیں، آپ نے ان کو چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہوسٹنگ کرتی ہیں۔ اور ہماری دوسری نعت خواں مہمان ہیں محترمہ لبنہ رئیس صاحبہ۔ السلام علیکم۔ بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں اور اسکول کی پرنسپل ہیں، اور ہمارے کہنے پہ آج تشریف لائی ہیں، ان سب کا شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نعت خواں سندس علی کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ الفجر نعت اکیڈمی تشریف لا کر وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الحمدللہ پہلے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو جو کہ الفجر نعت اکیڈمی کو بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، ان تمام کو السلام علیکم۔ یقیناً یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے بہت سارے نعت خواں جو کہ آج نئے ثنا خواں ترقیاں کما رہے ہیں اور نام بنا رہے ہیں، اس میں بڑا کردار ہے صوفی عمران بھائی کا بھی ماشاءاللہ، اور آپ تمام کی جو ٹیم ہے جو اس کے پیچھے ساری کاوشیں اور محنتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یقیناً اللہ کریم سے بس یہی دعا ہے کہ آپ تمام کو اس محنتوں کا صلہ جو ہے وہ اجر کے طریقے سے جو ہے وہ عطا فرمائے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنی تمام کاوشوں کا ثمر حاصل کرتے ہیں، اور آپ کا ثمر یقیناً یہی ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں وہ آپ کو اپنی محبتوں سے اور اپنی پذیرائی سے جو ہے وہ نوازیں۔ تو یقیناً مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں آپ تمام کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی۔ یقین کیجئے کہ میں بہت کم اب پروگرامز کا اس طرح حصہ بنتی ہوں، لیکن یقیناً آپ لوگوں کی محبت ہے جس نے مجھے یہاں پر آنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے جیسے بھی مجھے آنا پڑا، کیونکہ ایک آواز پر ہم اس شخص کے آتے ہیں جس شخص نے ہمارے لیے بھی اسی طرح سے عمل کیا، اور یقیناً صوفی عمران بھائی کی بڑی کاوشیں ہیں۔ ہماری بھی جو ٹرانسمیشن الحمدللہ ماہ سیام کے حوالے سے چل رہی ہے، اس میں صوفی عمران بھائی کی بھی بڑی مدد اور محبت شامل ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً اللہ سے دعا یہ ہے کہ یہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ آگے تک برقرار رہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب کہا محترمہ سندس علی صاحبہ نے۔ اب ہم چلتے ہیں محترمہ میڈم لبنہ رئیس کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ الفجر نعت اکیڈمی تشریف لا کر ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے تو میڈم لبنہ بہت مرتبہ یہاں تشریف لا چکی ہیں، لیکن آج ہماری خصوصی مہمان ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ تمام حاضرین اور سامعین کو میرا سلام اور خوش آمدید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران انوار قادری صاحب کی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنے ادارے الفجر نعت اکیڈمی میں انوائٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے عزت بخشی ہے۔ گو کہ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہاں تشریف لا چکی ہوں، لیکن اب جو ہے یہ ادارہ ماشاءاللہ فروغ نعت خوانی میں سرگرم عمل ہے اور دن بدن ترقی کی طرف کوشاں ہے۔ تو ہماری دعا یہی ہے کہ یہ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتا رہے، اور ماہ سیام میں خاص طور پہ ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا رہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ میڈم لبنہ رئیس صاحبہ۔ اب ہم چلتے ہیں محترمہ سندس علی کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنانا پسند کریں گی۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے لبوں کو درود پاک سے سجا کر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جناب صوفی محمد عمران انوار قادری صاحب کا لکھا ہوا ہی کلام ان کے اس ادارے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اے شہنشاہ دو عالم تم شاہ ابرار ہو، شہنشاہ دو عالم تم شاہ ابرار ہو، بخشا جائے گا حشر میں جس کو تم سے پیار ہو، دور ہو جائے غم دنیا اے پیارے مصطفیٰ، دور ہو جائے غم دنیا اے پیارے عطا مجھ کو تیرا اے مالک مختار ہو، عطا مجھ کو اے تیرا مالک مختار ہو، بخشا جائے گا حشر میں جس کو تم سے پیار ہو، آپ سے ہے التجا ہے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ سے ہے التجا ہے میرے پیارے مصطفیٰ، میں بھی آ جاؤں مدینے اب کرم سرکار ہو، میں بھی آ جاؤں مدینے اب کرم سرکار ہو۔ اور کیا خوبصورت ہوتا لکھا ہے، کرتا ہے التجائے عمران پیارے مصطفیٰ، کرتا ہے التجائے عمران پیارے مصطفیٰ، اس کو بھی مدفن مدینے میں عطا سرکار ہو، اس کو بھی مدفن مدینے میں عطا سرکار ہو، اے شہنشاہ دو عالم تم شاہ ابرار ہو، بخشا جائے گا حشر میں جس کو تم سے پیار ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محترمہ سندس علی صاحبہ نے میرے استاد محترم جناب عمران انوار قادری صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھا، بہت ہی خوبصورت۔ رمضان کا مہینہ بھی کتنا حسین ہے، جو روزے دار ہے وہ خدا کے قریب ہے، رمضان کے مہینے کا حق جو کرے ادا وہ خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھنے کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری نعت خواں مہمان محترمہ لبنہ رئیس کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سی نعت سنائیں گی۔
تمنا مدتوں سے ہے دیارے مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے دیارے مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ دن کے دم دم قدم سے صبح نو کی روشنی پائی، وہ جن کے دم دم قدم سے صبح نو کی روشنی پائی، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بہا دیکھوں، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے دیارے مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت پیش کی محترمہ لبنہ رئیس صاحبہ نے۔ بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری نعت خواہ مہمان محترمہ سندس علی کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گی۔ کرم سے آپ کے آقا، کرم سے آپ کے آقا، عطا کیا نہیں سکتا، عنایت آپ کی ہو تو، عنایت آپ کی ہو تو، عطا کیا نہیں سکتا،
قربا ہو تیرے دین پر آدم وہ ہے زندہ، کرم سے تیرے مردہ نہیں سکتا، وہ زندہ ہے، کرم سے تیرے مردہ گناہگاروں کی بخشش کے لیے وہ حشر میں گارو، گناہگاروں کی بخشش کے کرم جس پر شاہ کر دیں، وہ رسوا نہیں سکتا، کرم سے آپ کے آقا عطا کیا نہیں سکتا، درود پاک کی کثرت کرو تم رات عمران، درود پاک کی کثرت کرو تم رات عمران، سنینا میرے آقا ایسا ہرگز نہیں سکتا، سنینا میرے آقا ایسا ہرگز نہیں سکتا، عنایت آپ کی ہو تو عطا کیا نہیں سکتا، کرم سے آپ کے آقا عطا کیا نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محترمہ سندس علی صاحبہ نے بہت ہی خوبصورتی سے یہ کلام پیش کیا۔ یہ کلام بھی میرے استاد محترم جناب عمران انوار قادری صاحب کا لکھا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری مہمان محترمہ میڈم لبنہ رئیس صاحبہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گی۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے تک پہنچا دیا ہے اور اس بابرکت مہینے کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ایک بار پھر موقع دیا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور جو نیکیاں ہیں ان کو بانٹیں، کیونکہ رمضان کا مقصد ہی ہے لعلکم تتقون وتطمئن القلوب، یعنی یہ مہینہ صبر اور تقوی کا مہینہ ہے جو قلب کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک روح کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن جڑ گیا ہے آپ کے، اور وہ کنیکشن آپ کی روح کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہماری پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مشکلیں نہ ختم ہونے والی ہیں اور ہم مسائل میں گھر گئے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں کوئی اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا ایگزام پیپرز دیے ہیں اور ہمیں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جانا چاہیے، لیکن
اس کے الٹ ہوتا ہے نتیجہ. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے ہی ساتھ کیوں ہوا ہے, ہم ہی کیوں اس ایگزام میں فیل ہوئے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ ہمارا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ ہم اس امتحان میں اگر پاس نہیں بھی ہوئے تو یہ ہماری جو ہے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ اور چاہ رہے ہیں. وہ ہمیں اور مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ہمیں یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پتھر آگ میں پک کر سونا بن جاتا ہے, تو ہم بھی اسی طرح آگ میں پک کر جو ہے وہ سونا بن جائے. زندگی میں بہت سارے چیلنج آتے ہیں اور ان چیلنجز کا مقابلہ کر کے ہی ہم میں صبر اور استقامت جو ہے وہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان مشکلات کا مقابلہ صبر اور استقامت سے پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم پرہیز اور متقی بن جائیں اور تقوی اختیار کریں. ہم میں زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کنٹرول کریں, دوسروں کی سوچوں پہ کنٹرول کریں, دوسروں کے جو اعمال ہیں ان پہ کنٹرول کریں, جبکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور خاص طور سے میں ان والدین سے کہوں گی جو اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں رہیں, وہ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ ان کا کھانا پینا اور سونا اٹھنا بیٹھنا اور پڑھنا یہ سب ان کی مرضی کے مطابق ہو, تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے. کیونکہ دیکھیں کنٹرول تو صرف اللہ کا پوری کائنات پہ ہے, پورا نظام کائنات کا ایک اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو ہم میں یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ حالات جس طرح بھی جا رہے ہیں, جیسے بھی جا رہے ہیں, وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ جا رہے ہیں. پانی جب اپنا بہتا ہے تو راستہ خود بناتا ہے, اور وہ اپنی جتنی بھی آنے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ سب دور کر دیتا ہے. تو ہمیں بالکل اسی پانی کی طرح بننا ہے کہ جو بہتا چلا جائے اور اپنا راستہ خود بناتا چلا جائے. بہت سارے معاملات میں ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال لیں, ان کی والدہ کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ذات پر کس طرح کنٹرول کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس وقت جو ہے وہ فرعون نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ان کو چھپایا فرعون سے اور دریا بٹ کیا. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, بہت بڑا ڈیسیجن تھا, کہ جس کے بعد انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا, اور مشکل گھڑی میں صحیح وقت پہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کا صلہ بھی پایا, اس کا پھل بھی پایا. تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے, یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. پرسکون اور خوبصورت زندگی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور چیزوں کو کنٹرول میں نہیں رکھنا, بلکہ وہ سب رب کے ہاتھ میں ہے. ساری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رب العزت کے ہاتھ میں ہیں, جو وہ پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے, اور وہی ہے جو پہاڑ سے چشمہ بھی بہا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہمیں ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے. تقویٰ یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں کہ اے اللہ, ہر کام میں تیری مرضی شامل ہے, اور میری زندگی کا ہر فیصلہ, ہر معاملہ تیرے اختیار میں ہے. وقت کے ساتھ ہم خود محسوس کریں گے کہ کتنی ہم پاورفل ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ, کیونکہ ہم نے اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا ہے. جب ہم اس روشنی کو اپنے اندر محسوس کریں گے, اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی کو, اس نور کو, اس روحانیت کو اپنے اندر محسوس کریں گے, تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہم کتنے پاورفل ہوتے جا رہے ہیں, اور ہمارے اندر کتنی روشنی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں آج ہمیں محترمہ میڈم لبنہ رئیس صاحبہ نے. بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی جانب. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی دونوں نعت خواہ مہمان کی, جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آج ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. اگر آپ بھی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن یاد محبوب خدا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور بن جائیے ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا حصہ. اپنی میزبان نعت خواہ صدف عرفان کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ نئی نعت خواہ مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا